बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये ठंडी आग नावल का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो चलिए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो एक छोटे न्यूज़पेपर का खस्ताहाल हाफिज था। एडिटर की मेज पर इसके सामने कागजात की फाइल रखी थी। इसने फाइल उठाकर पुरतशवीश नजरों से इसे देखा और सर को मानी खेज अंदाज में चुम्बश देते हुए एक नंबर डायल किया। बेल जाने लगी और चंद घंटियों के बाद फोन उठा लिया गया। हेलो, मैं मॉर्निंग टाइम्स न्यूज से बोल रहा हूँ। ओह सदीकी साहब, आप? चलिए बताइए, सारा मामला निपटा दिया ना? मेरी कोशिश तो यही थी। कोशिश से क्या मुराद है? आपसे कहा था कि सारे कचरे को साफ करके ही हमसे राब्ता किया जाए। दूसरी जानिब से नाराजगी का इजहार किया गया। आप बड़े लोगों के कचरे इतनी जल्दी और आसानी से कहाँ साफ होते हैं? थोड़ा वक्त और मेहनत ज्यादा लगानी पड़ेगी। बेहतर होगा कि आप साफ अल्फाज में बात करें। आपके लहजे में तंबिया थी। जी जनाब, साफ बात करने के लिए ही मैंने फोन किया है। फहाद नदीम ने मुझे सारे कागजात दिए हैं, मगर वो मुझ पर मुकम्मल एतमाद नहीं करता। इसने मुझे कहा है कि अगर मैंने ये सारी चीजें कल की हेडलाइन में ना लगाई तो वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो खामोश बैठेगा। इसने पूरी तफसीर से बताया। एक बात कान खोल कर सुन लो सद्दीकी, अगर तुमने हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लहजा धमका हमेश था। कैसी बात कर रहे हैं जनाब? मैंने तो अपनी तरफ से फहाद नदीम को बात रखने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी जिद से पीछे हटने को ही तैयार नहीं। और मेरी पोजीशन भी तो समझने की कोशिश करें। मैं भी एक सहाफी हूँ, इस तरह डायरेक्ट इसे नहीं मना कर सकता। वो अब इसके सामने गिड़गिड़ाने वाले लहजे में कह रहा था। खैर, तुम बस वो कागजात अपने पास रखो। इस रिपोर्टर, क्या नाम बताया? जी फहाद नदीम। हाँ फहाद नदीम, मैं इसे संभाल लेता हूँ। सर मुझे लगता है कि आपकी कंपनी का कोई शख्स भी इसका साथ दे रहा है। ओके, और कुछ? नहीं जनाब, बस जिस तरह मैंने आपका ख्याल रखा आप भी मेरा ख्याल रखिएगा। सदीकी के लहजे में खुशामद थी। दूसरी जानिब से जवाब दिए बगैर फोन काट दिया गया। रिसीवर क्रेडिट पर डालता वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर घुमाता वापस कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब मुड़ा। बॉस, मेरा अंदाजा सही था। कोई अंदर से फहाद नदीम की मदद कर रहा है, वरना इतनी आसानी से हमारा डेटा किसी के हाथ नहीं लग सकता। इसने अपने दाएं जानिब बैठे शख्स की तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम है कि वो कौन हो सकता है। दाऊद ने जवाब तलब नजरों से बास की तरफ देखा। असद खान की सरगर्मियां कुछ दिनों से मशकूक नजर आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि वही रिपोर्टर की मदद कर रहा है और वो हमारे केमिकल डिपार्टमेंट का चीफ भी है। बॉस, वो रिपोर्टर हमारे लिए कई दफा मसला बन चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आइंदा भी हमारे लिए मसले खड़ा करता रहेगा। इसलिए बस इसका एक ही हल है। दाऊद ने अपने होस्टर में मौजूद रिवॉल्वर को थपथपाया। नहीं दाऊद, कत्ल नहीं। कत्ल हमेशा आखिरी ऑप्शन होता है, इसने मानी खेजी से कहा। दाऊद के चेहरे पर उलझन नामुदार हुई और वो हल मसले का हल अपने रिवॉल्वर की गोलियों से निकाला करता था। एक गोली और बस सारा टेंशन खत्म। सॉरी बॉस, मैं समझा नहीं। और फहद को तो आपने कई दफा वार्निंग दी है, अपनी बहन तक का खौफ इसे डरा नहीं पाया, तो अब इसका और क्या हल निकाला जा सकता है? बॉस के लबों पर एक सर्द और पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। तो अब हम अपनी धमकियों को अमली जामा पहनाएंगे। देख लेते हैं फहद नदीम को भी कि वो कितना मजबूत है। बॉस, आप वो हकलाया। बिल्कुल दुरुस्त समझा तुमने। इसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई। इसकी बारीक तराशीदा मूंछों तले पर मौजूद मुस्कुराहट बेहद खतरनाक लग रही थी। वो अपने कंधे पर शोल्डर बैग टांगे विक्की के स्कूल के बाहर खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। बच्चे एक एक करके बाहर आ रहे थे। घड़ी पर नजर डालते हुए इसने गेट की जानिब देखा। वो इसे आता नजर आ गया था। इसके करीब आकर इसने धीमे से लहजे में इसे सलाम किया। क्या हुआ शहजादे साहब, आज फिर किसी ने आपकी शान में गुस्ताखी की? वो इसकी शर्ट के टूटे बदन और होठ के फटे किनारे को भगोर देखती हो बोली। आप बस बात न करें पप्पो, मुझे इतनी मार पड़ी और आपको मजाक सूझ रहा है, इसने रोते हुए अंदाज में कहा। विक्की, कौन सा ऐसा मुबारक दिन आएगा जिस दिन तुम मुझे फख्र से बताओगे कि पप्पो आज मैंने जंग हारी नहीं है बल्कि फतह की है? वो इसकी खफगी को नजरअंदाज करके शरीर अंदाज में कह रही थी। आपको इससे क्या मतलब है? कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो जाएगी और आप चली जाएंगी, इसने बदसतूर खफा से लहजे में कहा। वो धीरे से हंसी। वो दोनों चलते हुए स्कूल से बहुत दूर निकल आए थे और अब रिहायशी कॉलोनियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। वीरान सड़क और अपने घरों में बंद लोग। मैं कहीं भी चली जाऊं, हमेशा तुम्हारी जंग में तुम्हारा साथ रहूंगी, इसने इसके नरम बाल बखेरते हुए कहा। पप्पो, वो नीली कार मैंने सुबह भी हमारे पीछे देखी थी और वो अब भी हमारे पीछे आ रही है, विक्की ने दफातन अपने उक्म में देखते हुए कहा। जवेरिया ने गर्दन मोड़कर अपने पीछे देखा। यार, घर पर एक अक्लमंद रिपोर्टर काफी है, तुम अपनी अकल बैग में बंद करके रखो, इसने लापरवाही से कहा। मगर पप्पो, मैंने सब नोटिस किया था, इस कार पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं है, कहीं कोई गड़बड़? विक्की,
اس نے اس کے سر پر ایک ہاتھ مارا۔ اب تم مجھے ڈراؤ مت۔ وکی نے اپنا سر اونچا کر کے اسے دیکھا، وہ اسے گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے اس نے بات تبدیل کر دی، مگر وہ وقفے سے گردن موڑ کر اپنے پیچھے رینگتی ہوئی کار کو بھی تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کار نے درمیان کا فاصلہ پاٹا اور بالکل ان کے نزدیک پہنچ گئی۔ پھوپھو پلیز پاک کو کال کریں، مجھے یہ لوگ صحیح نہیں لگ رہے، وکی نے سناسیمیکی سے کہا۔ جویریہ نے اپنے شولڈر بیگ میں ہاتھ مارا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنا موبائل باہر نکال پاتی، کار کا دروازہ کھولا اور ایک آدمی نے پہلے وکی کو دھکا دیا اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھنے کا موقع دیے اس نے اس کا منہ ہتھیلیوں سے دبایا اور کار کے اندر گھسیٹ لیا۔ ہکا بکا سا وکی اٹھا اور وہ دیوانوں کی طرح تیز رفتاری سے دوڑتی کار کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ دور تک پاگلوں کی طرح دوڑا، مگر اڑتی ہوئی دھول نے سامنے کا منظر دھندلا کر دیا۔ بس لمحے بھر کی بات تھی اور وہ اپنی پھوپھو کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی گیٹ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ریشم تو بالکل نارمل تھی، البتہ انابا سلمان کو نارمل کہنا نارمل لوگوں کی بےعزتی کرنا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے یونی گراؤنڈ میں لگے پوسٹر دیکھ رہی تھی۔ حسن مشتبہ کی تصویر والے اس پوسٹر میں ایک سلوگن لکھا ہوا تھا، رپورٹ دی ٹروتھ۔ حسن مشتبہ اپنے نیوز چینل کی جانب سے ایک طرح کا ٹیلنٹ ہٹ کرنے آیا تھا۔ اس پروگرام میں کسی بھی تعلیمی قابلیت یا ڈپارٹمنٹ کی قید نہیں تھی۔ جسے بھی یہ لگتا تھا کہ وہ سچ ڈھونڈ سکتا ہے، وہ اس پروگرام میں شرکت کر سکتا تھا۔ بس ایک چھوٹا سا Q&A، اور اس میں کامیاب ہونے کے بعد کوئی بھی 6 مہینوں تک تھرڈ میرن میں کام کرنے کا تجربہ حاصل کر سکتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اسے ریشم نے بتائی تھی، مگر وہ سب بھول چکی تھی۔ وہ تو بس حسن مشتبہ کے پوسٹر دیکھ رہی تھی، یک ٹک بغیر پل کے جھپکائے۔ چلو آڈیٹوریم کی کھڑکی سے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ریشم نے اس کا تھانہ تھپتھپایا۔ وہ چونکی، کچھ سیکنڈ اس کی بات کو سمجھنے میں صرف کیے اور پھر سر کو نفی میں ہلایا۔ حسن مشتبہ میرے سامنے آئے اور میں اس سے ملے بغیر دور سے دیکھتی رہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تم اس ٹیلنٹ میں حصہ لینے جا رہی ہو، ریشم نے اسے مسکوک لگاؤ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انابیا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور اپنی انگلی سے پیشانی پر موجود بالوں کو پیچھے کیا۔ تم مجھے اتنی اچھی طرح کیسے جانتی ہو یار؟ اور صرف میں نہیں، تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو۔ وہ یونی گیٹ کی سیٹ میں موجود آڈیٹوریم کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ تمہیں جرنلزم کی جے بھی آتی ہے؟ ریشم نے اپنے دانت پر دانت جمائے۔ اور میں نہیں چل رہی تمہارے ساتھ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ چلو نا، کچھ نہیں ہوتا۔ انابا، تمہیں شاید اپنے لفظ کی وجہ سے نیوز ریٹنگ کا کام دے دیا جائے، مجھے کس کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا؟ اس نے رشک سے انابا سلمان کو سر سے پیر تک دیکھا۔ کاٹن کی کرتی پر ٹخنوں تک سیاہ جینس، پیروں میں موجود جوتیاں اور گلے میں مفلر کے انداز میں لپٹا دوپٹہ، چہرے پر اپنی مخصوص بے نیازی اور اپنے کندھے تک کٹے بالوں کے سبب بلا شبہ وہ دلکش لگ رہی تھی۔ ریشم، اس نے باقاعدہ اسے پچکارا، تمہیں چاہے جس کیٹیگری میں شامل کیا جائے، ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے۔ مگر اس کے اصرار کرنے کے باوجود وہ تیار نہیں ہوئی۔ مجبوراً اس نے صرف اپنا فارم بھرا اور خود اعتمادی سے اپنا سر اٹھائے آڈیٹوریم کے اندر داخل ہوئی۔ اندر بینچوں پر 15-20 لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سب سے آخر میں تھی۔ اس نے بیگ میں ایک پین اور نوٹ بک نکالی، ایک ہاتھ سے پین پکڑے، اس نے کونی ڈیسک پر رکھی، تھوڑی ہتھیلی پر جمائی اور اپنا سر اٹھا کر اسٹیج پر دیکھا۔ اسٹیج پر میز کے آگے 3 کرسیاں رکھی تھی، درمیانی کرسی پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور نمایاں تھیکا پن۔ 2 انگلیوں کے درمیان پین گھماتا وہ اپنے دائیں جانب موجود اسسٹنٹ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں، اسسٹنٹ نے پروگرام شروع کیا۔ حسن مشتبہ کے برعکس اس کے چہرے پر شوخی تھی اور وہ بار بار اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ میں فیصل ہوں، یہ ٹروتھ میرر کا سب سے قابل رپورٹر حسن مشتبہ اور یہ ہمارے کیمرامین عادل ہیں۔ ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ میں سے جو بھی کوالیفائی ہوگا اسے بھی ایک سپورٹنگ ٹیم کا ساتھ ملے گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ حال میں دھیمی تالی گونجی۔ اوکے، سب سے پہلے مس انم آ جائیے، فیصل نے لسٹ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی اسٹیج پر آئی اور میز کے سامنے لگی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہلے اس سے چند بنیادی سوال کیے گئے، پھر حسن مشتبہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ ٹروتھ میرر میں کیوں کام کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے اپنے مخصوص سرد انداز میں سوال کیا۔ سر، میں آپ لوگوں کے کام سے بہت متاثر ہوں۔ ٹروتھ میرر نے ان سالوں میں اپنا جو مقام بنایا ہے، میں اس میں ایک چھوٹا سا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ اس کے جوابات کا باقی حصہ ٹروتھ میرر کی تعریفات پہ مبنی تھا۔ انابا نے پین چلاتے ہوئے جلدی چند پوائنٹ نوٹ کیے۔ اب دوسرے اسٹوڈنٹ کو بلایا گیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر سچ تلاش کرنے کی صلاحیت ہے؟ حسن مشتبہ اور اس کے تھیکے سوال۔ میں اس سوسائٹی کا ذمہ دار شہری ہوں، اس لیے حق تلاش کرنے کا کام صرف آپ لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ انابا نے جلدی نوٹ کیا۔ پہلا تھا کام کی تعریف اور دوسرا ذمہ داری کا احساس۔ اس نے پین روک کر اپنی توجہ تیسرے اسٹوڈنٹ پر مبذول کی۔ میں جانتا ہوں
کہ آپ لوگوں کا کام بہت جوخم بھرا ہوتا ہے. میں بھی ان خطروں کو جھیل کر دنیا کے سامنے چھپا سچ پیش کرنا چاہتا ہوں. انابا نے تیسرا پوائنٹ جوڑا. خطروں سے لڑ کر سچائی سامنے لانا. ویری گڈ انابا. 19 سوالات اور 19 جوابات. اس طرح وہ جرنلزم کی جے کیا RN سے لے کر M تک سے واقف ہو جائے گی. اس نے خوش ہوتے ہوئے اپنا سر اٹھا کر دوبارہ اسٹیٹ کی طرف دیکھا. انابا سلمان اس کا نام پکارا گیا. نوٹس پر آخری نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی سیدھی کی اور اعتماد سے کھڑی ہو گئی. ہموار قدموں سے چلتی ہوئی وہ جب اسٹیج پر پہنچ کر کرسی پر بیٹھی تب تک اسے اپنے سارے پوائنٹ یاد تھے. پھر اس نے بیزاری سے 2 انگلیوں کے درمیان پین گھماتے حسن مشتبہ کی گہری بھوری آنکھوں کو دیکھا اور اس کا پورا ذہن خالی سلیٹ کی مانند ہو گیا. جرنلزم میں دلچسپی ہے؟ حسن مشتبہ نے سوال کیا. نہیں، اس نے جواب دیا، حالانکہ وہ اس کا مثبت جواب دینا چاہتی تھی. حسن نے اپنی بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں گہری حیرت تھی. کیا یہ لڑکی وقت گزاری کے لیے آئی تھی؟ تو پھر آپ ٹروٹ میرر میں کیوں کام کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ ایک نیوز چینل ہے، کوئی ماڈلنگ ایجنسی نہیں. اس نے تنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی ڈریسنگ پر چوٹ کی. مگر ظاہر ہے کہ انابا سلمان کو اس کا طنز کہاں نظر آنے والا تھا. آپ کے لیے، اس نے مدھم لہجے میں کہا. کیا کہا آپ نے؟ اسے لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی. انابا نے خود کو کمپوز کیا اور بے حد پر اعتمادی سے مسکرائی. میں آپ کا شو دیکھتی ہوں جس میں آپ اپنے مقابل کو اپنے ایک جملے سے مات دے دیتے ہیں اور جس میں آپ ہر دفعہ یہ بات دہراتے ہیں کہ آئینے کی طرح شفاف سچ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. تو اس نے توقف کیا اور حسن مشتبہ کو دیکھا. اس کے چہرے کی ساتھ مہری مزید بڑھتی جا رہی تھی. تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا سچ واقعی سچ ہوتا ہے یا اس میں شفافیت کا ملمہ چڑھا ہوتا ہے؟ اس نے معصوم انداز میں کہا. 2 انگلیوں کے درمیان گھومتا حسن کا پین رکا اور اس نے آواز کے ساتھ میز پر پین رکھا. فیصل نے کن اکھیوں سے پہلے سامنے بیٹھی اس بولڈ لڑکی اور پھر اس سے دیکھا. اب تو یہ لڑکی گئی کام سے. مس انابا سلمان، اس نے اس کا نام لیا. انابا کے چہرے پر ہلکی سی سرخی چھائی. اس کے لبوں سے اپنا نام سننا کتنا اچھا لگ رہا تھا نا. آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم لوگ جھوٹ کو سچ دکھا کر پیش کرتے ہیں؟ اس کی آنکھوں کا تھیکا پن لہجے میں اتر آیا. آپ کو تو معلوم ہے کہ آج کل فیک نیوز کا ٹرینڈ ہے، اس نے کہا اور اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتی کھڑی ہو گئی. مس سلمان، آپ اپائنٹڈ ہیں. اس نے اترنے سے قبل حسن مشتبہ کی آواز سنی. اس کے قدم تھمے اور وہ حیران ہوئی. تو میں کب سے آپ کو جوائن کروں؟ وہ خوشی سے بے قابو ہوتی ہوئی جا رہی تھی. اگلے منڈے اپنی کلاسز کے بعد شام 4 بجے، اس نے بے تاثر انداز میں کہا اور فیصل کی جانب متوجہ ہو گیا. اب وہ اسے بتا رہا تھا کہ کن 2 اسٹوڈنٹس کو اپائنٹ کرنا ہے. وہ آڈیٹوریم سے باہر آ کر ریشم کو ڈھونڈ رہی تھی. اسے یہ خوشخبری اسے جلد از جلد دینی تھی. اس کے بے حس و حرکت وجود میں بمبش ہوئی. تھوڑی دیر تک وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلانے کی کوشش کرتی رہی مگر اسے جلدی احساس ہو گیا کہ وہ انہیں حرکت دینے کے قابل نہیں تھی. بھاری ہوتے سر کے تکلیف کا احساس شدت اختیار کر رہا تھا. اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھیں چیتوں کو پہچاننے کے قابل ہوئی تھی. وہ ایک کرسی پر بندھی تھی. اس کے ہاتھ پیر اتنی سختی سے باندھے گئے تھے کہ وہ انہیں ذرا سی بھی جنبش نہیں دے سکتی تھی. خوش ہوتی زبان کے ساتھ اس نے ہراساں نظروں سے اپنے اطراف دیکھا. وہ کسی زیر تعمیر عمارت کے پارکنگ ایریا میں تھی. ہر طرف بکھرے سیمنٹ، بجرے اور لوہے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس جگہ آج بھی کام ہوا تھا. اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری. اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا. چاروں طرف پھیلا ہوا مہیب سناٹا اور اس کے بالکل اوپر جلتا پیلا بلب عجیب سا ماحول قائم کر رہا تھا. اس نے ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھوں کو جنبش دی. رسیوں کی وجہ سے تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. جھوٹ کی رسیاں جیسے گوشت سے اتر کر ہڈیوں میں چبھ رہی تھی. لبوں کو کاٹتے ہوئے اس نے کرسی سمیت آگے کھسکنے کی کوشش کی مگر اسے ناکامی ملی. اب وہ رونے لگی، کبھی بلند آواز میں اور کبھی سسکیوں میں. خود کو بے یار و مددگار کسی ویران جگہ پر قید پا کر وہ ساری امیدیں کھو چکی تھی. وہ روتی ہوئی بار بار اپنے بھائی کو آوازیں دے رہی تھی. کبھی کبھی بے اختیار ہو کر وہ وکی کو بھی آوازیں دینے لگتی. وہ رات بہت خطرناک تھی اور بے حد پراسرار. اسے اس طرح بلکتا تڑپتا دیکھ کر کسی کو بھی اس پر رحم آ سکتا تھا مگر اس بے بس 20 سالہ لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر شیطان نما انسانوں کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی. داؤد، اب بہت ڈرامہ ہو گیا. اس لڑکی کی یہ حالت فہد کریم کو قابو میں کرنے کے لیے کافی ہے. سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ شخص کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ دونوں پہلی منزل سے اتر کر نیچے آ گئے. وہ روتی ہوئی اب نڈھال ہو گئی تھی. دفعتاً اپنی جانب آتے ان لوگوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر وحشت چھانے لگی اور وہ پاگلوں کی طرح اور بلند آواز میں چیخنے لگی. خاموش داؤد گر جا. وہ وحشیانہ انداز میں مزید تیزی سے چیخنے لگی. دانت پیستے ہوئے داؤد آگے بڑھا اور پوری قوت سے اس کے بائیں رخسار پر سماٹا مار دیا. وہ کرسی سمیت بائیں جانب اڑ گئی. داؤد، باس کے لہجے میں تنبیہ تھی.
सॉरी बॉस, इसने बेतासुर लहजे में कहा और कुर्सी उठाकर सीधी की। जवेरिया ने अब चीखना बंद कर दिया था, अलबत्ता वो धीरे धीरे सिसकियां लेती कांप रही थी। मौलवी साहब शुरू करें, दाऊद ने इशारा किया। एक सफेद कुर्ते में मलबूस शख्स आगे आया था। देखिए जनाब, आप गलत कर रहे हैं। निकाब अल जबर की हमारे मजहब में कोई गुंजाइश नहीं। मौलवी साहब को इसकी हालत दार पर तरस आ रहा था। तुम्हें यहाँ तबलीग के लिए नहीं बुलाया, जिस काम के लिए आए हो बस वही करो, दाऊद ने सख्त अल्फाज में इन्हें धमकी दी। जवेरिया के आंसू यकदम खुश्क हो गए और इनमें वीरानी उतरने लगी। वीरान खंडर सी उदासी और मनहूसियत ने इसके पूरे वजूद का अहाता कर लिया। वो बस खाली नजरों से कागजात के पलंदे को देख रही थी जिन पर इसे दस्तखत करने को कहा जा रहा था। आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज फहद नदीम की आंखें बंद थी। पेशानी पर पड़ी सिलवटें इसकी जहनी परागंदगी को वादा कर रही थी। बेड पर बैठी समरीन विक्की को आहिस्ता आहिस्ता सबक कर सुला चुकी थी। एक हफ्ता हो गया है मगर जवेरिया का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। फहद नदीम ने अपनी आंखें खोलकर इसे परेशानी से देखते हुए कहा, पुलिस भी तो कुछ नहीं कर रही और रिश्तेदारों का मुंह है कि बंद ही नहीं हो रहा। न जाने सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि जवेरिया अपनी मर्जी से कहीं गई है। मैं क्या करूं? इसके अगवा का अकेला गवाह विक्की है और किसी को भी इसकी बातों पर यकीन नहीं है। आप परेशान न हो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, समरीन ने कहा और वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। फहद ने बेबसी से सरहाने रख के फोन को देखा। वो फोन बजने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि शायद कोई एक फोन कॉल, कोई पैगाम आ जाए जिससे इसकी बहन का सुराग लग जाए। यकदम विक्की के पपोटों में जंबिश हुई और वो बेड पर इधर उधर हाथ मारता जवेरिया को आवाजें देने लगा। पप्पो पप्पो, वो बगैर रुके इसे पुकार रहा था, बेकरारी से बेताबी से इसे वापस बुलाता, ना जाने के लिए कहता, इसे आवाजें दे रहा था। फहद ने इसके ऊपर झुककर इसका सर थपथपाया। विक्की, इसने आहिस्ता से आवाज दी। वो आगे खोलता उठकर बैठ गया और फहद के गिर्द बाजू लपेटता इससे चिपक गया। पा, पप्पो को वापस ला दे। इसके आंसू इसकी शर्ट भगोने लगे। विक्की, दुआ करो बेटा। फहद की आंखें भी नम हो गई थी। पा, पप्पो के साथ ऐसा कौन कर सकता है? इनकी दुश्मनी किसके साथ हो सकती है? मैं जानता हूँ इसके साथ ऐसा किसने किया है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पप्पो को भी वापस ले आऊंगा और इनको भी कभी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने जवेरिया को तकलीफ दी है। इसके सर पर थोड़ी लगाए, फहद नदीम मध्यम लहजे में कह रहा था। वो इसके सर को सहलाता रहा और रोते हुए विक्की पर सुकून तारी होता गया। अचानक फोन की घंटी बजने लगी। विक्की को लिटाते हुए इसने रिसीवर कान से लगाया। हेलो। फहद नदीम, डेओड्राफ की फाइल पर मजीद काम करना बंद कर दो। दूसरी तरफ का लहजा इंतहाई धमकी अमेज था। हाउ डेल आर यू? वो गर्राया। मैं दो तरह से अपना तारुफ करा सकता हूँ, कौन सा सुनना चाहोगे? वो जो दुनिया जानती है या वो जो तुम्हारी बहन से जुड़ा है? फहद की आंखों में खून उतर आया। बकवास बंद करो अपनी। और मेरी बहन क्या? कहाँ है? मेरी बहन का नाम क्यों ले रहे हो? क्यों ना लूं तुम्हारी बहन का नाम? आखिर पूरा जुमला हकूक अपने नाम महफूज करा चुका हूँ। फहद की आंखें सुर्ख हो गई थी और वो अपने लबों को काटता हुआ खड़ा हो गया। क्या किया तुमने इसके साथ? इसकी आवाज खौफ से कब-कबा गई। जवेरिया के साथ कुछ गलत होने का महज तसव्वुर ही अज़ियतनाक था। निकाह कर लिया इसके साथ, दूसरी तरफ से इंतहाई इत्मीनान से कहा गया। कमरे में बेकरारी से टहलता फहद पागल होता जा रहा था। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसे रोकने के लिए कोई इस हद तक भी पहुंच सकता है। क्यों? मुंह बंद हो गया ना? मुझे तुमने अंडर एस्टिमेट करने की बड़ी गलती कर दी। आइंदा ये गलती ना दोहराना। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हारी बहन मेरे घर पर मेरे साथ है। अगर तुमने कोई बेवकूफी की तो साफ जाहिर है इसका असर तुम्हारी बहन पर भी पड़ेगा। इसलिए सारे कागजात मेरे हवाले कर दो और आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। वो पथरीले लहजे में कह रहा था। फहद ने बाएं हाथ की उंगली से अपनी उंगली मसली। गम गुस्से की शदीद कैफियत में घिरा वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसने अपनी आवाज में मजबूती पैदा करने की कोशिश की। यह तो बहुत बुरी बात है। ऑफ कोर्स, अब हम रिश्तेदार हैं। मुझे तो लगा था तुम अपनी बहन को शादी की मुबारकबाद देने मेरे पास आओगे, मगर खैर। दूसरी तरफ से जैसे लुत्फ लेने वाले अंदाज में कहा गया। फोन काटते हुए इसने पूरी कुव्वत से रिसीवर सामने दीवार पर दे मारा। बेबसी से अपनी मुट्ठियां भेजते हुए वो फर्श पर ही बैठ गया। सुर्ख आंखें और कनपटी की तनी हुई रगों के साथ इसके जहन में इसके अलावा कुछ नहीं था कि इसे अपनी बहन को वापस लाना है। कदरे नशीब में वाक़िया लकड़ियों का बना वो मकान अपने कदम जमाए खड़ा था। इसने दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर लकड़ी के फर्श वाले चौकोर बरामदे में मेड बिछा हुआ था। इसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट छुई। इसने इसी मेड पर मार्शल आर्ट सीखते हुए अपना बचपन गुजारा था और साथ ही हालात के तलातुम से लड़ने का गुर भी सीखा था। वो इधर उधर देखता अंदर जाने का सोच ही रहा था कि इसके घुटने से कोई सख्त चीज टकराई। एक हल्की सी कराह इसके लबों से आजाद हुई और इसने झुककर फाइटर की छोटी गोली उठाई।
محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر وہ ایک راہداری میں گیا۔ بالکل دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ خاموشی سے سنہری بالوں والی لڑکی کے پیچھے جھا کھڑا ہوا جو ہاتھ میں لسل لیے شاید اس کا نشانے کی تیاری کر رہی تھی۔ لبوں پر امڑتی ہوئی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے اس نے لڑکی کا لسل والا بازو سختی سے پکڑا اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ دیے۔ مجتبیٰ مجھے چھوڑ دو، وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ کہ تمہاری یہ بچپن والی عادت کب چھوٹے گی؟ وہ ہنوز اس کا بازو پکڑے کہہ رہا تھا۔ کون سی عادت؟ یہی مجھے چوٹ پہنچانے والی۔ اچھا نا، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم ہر دفعہ ایسے کہتی ہو، اس کی تکلیف سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی نے یکدم پوری قوت سے اپنی کوہنی اس کے سینے پر دے ماری۔ وہ کراتا ہوا پیچھے ہٹا اور وہ ہنستی ہوئی اس کی طرف مڑی۔ الماس، تم میری اکلوتی دوست ہو جو میری تکلیف پر ہنس رہی ہو، اس نے ناراضگی سے کہا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی تھیکا پن نہیں تھا، لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، وہ ایسا ہی تھا اس گھر میں آتے ہی جیسے اس کے جلتے ہوئے جسم کو سکون مل جاتا تھا۔ وہ یہاں وہی بن جاتا جو وہ اصل میں تھا، معصوم اور سادہ۔ تو اور تمہاری کون سی ایسی دوست ہے جو تمہاری تکلیف پر آنسو بہاتی ہے؟ اپنے سینے پر بازو لپیٹتے الماس کی سبز آنکھوں میں شعبہ اترا۔ ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن کیا پتا کوئی ایسی مل جائے۔ اس نے اس کے شعبے کو مزید بھڑکایا۔ مجتبیٰ، میں بتا رہی ہوں، سب سے پہلے تو میں اس لڑکی کی جان لے لوں گی، اس کے بعد پھر تمہاری باری آئے گی، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے تمہاری اسکلز کا اچھی طرح اندازہ ہے، اس نے کہا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ سے لسل لے لی۔ اب وہ دونوں لکڑی کے زینے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چلو یہ بتاؤ، تم آج کس وجہ سے ادھر آئے ہو؟ بغیر کسی وجہ کے تو تم کبھی نہیں آتے، اس نے اپنا چہرہ اس کی جانب موڑتے ہوئے پوچھا۔ دو وجوہات ہیں، پہلی تو مجھ سے جڑی ہے اور دوسری تمہارے متعلق۔ پہلی اپنی والی بتاؤ۔ کرنل سے کہنا کہ مجھے ایک لائسنس گن چاہیے۔ اف مجتبیٰ، یہ گن اور گولیوں کی بات کر کے مجھے ڈرایا مت کرو۔ یہ بات معلوم ہے نا کہ اگر آپ کسی کی طرف ایک گن اٹھاتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی اور گنیں آپ کی طرف بھی اڑتی ہوں گی۔ حیرت ہے کہ ایک کرنل کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی تمہیں ہتھیاروں سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ خطرناک چیز ہے، ہم سے بہت کچھ چھین لیتی ہے۔ مجھے خوف آتا ہے رشتوں کو کھونے سے، میں کسی سے دور جانے کے تصور سے بھی کانپ جاتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ حسن مجتبیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ میں یہ گن اپنی حفاظت کے لیے لے رہا ہوں الماس، لیکن یقین کرو ناگزیر حالات کے سوائے میں اسے کبھی نہیں استعمال کروں گا۔ تمہیں کس سے خطرہ ہے؟ اس کی بات پر اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم جانتی تو ہو سب کچھ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ حسن مجتبیٰ، اس نے اسے پورے درد سے پکارا۔ چھوڑو لاحاصل چیزوں کے پیچھے بھاگنا، سوائے اذیتوں اور پچھتاوے کے کچھ نہیں ملے گا۔ ان سب سے اگر کسی کو نقصان ہوگا تو وہ تم اور تم سے جڑے رشتے ہوں گے۔ اس نے 1000 دفعہ کی کہی بات ایک دفعہ پھر دہرائی۔ میرے اندر کی آگ اب بھڑک کر شعلہ بن چکی ہے، اب میں اسے چاہ کر بھی نہیں بجھا سکتا۔ یہ صرف اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد ہی ٹھنڈی ہوگی، اور اس کی عزت میں کون آتا ہے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی بھوری آنکھوں سے تیکھا پن جھلکنے لگا۔ اوکے، میں بابا سے کہہ دوں گی کہ تمہیں گن مہیا کرا دیں۔ الماس نے گہری سانس لے کر بات سمیٹی۔ اور دوسری وجہ کیا تھی تمہارے آنے کی؟ کرنل کہہ رہے تھے کہ میں تم سے شادی کی بات کروں، وہ کہتے ہوئے مسکرایا۔ اب آنکھوں کا تیکھا پن غائب ہو گیا تھا۔ الماس نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم شادی کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی؟ اگلے ہفتے ایک فیملی آ رہی ہے، اچھے لوگ ہیں، میں بھی انہیں جانتا ہوں۔ کرنل چاہتے ہیں کہ تم ایک دفعہ ان سے مل لو، وہ بے نیازی سے دوسری جانب دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ الماس کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے اپنے لب کچلے۔ بابا سے کہنا میں تھوڑا اور انتظار کرنا چاہتی ہوں، اس نے کہا اور اٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک نیلے نائٹ بلب کے علاوہ کوئی دوسری روشنی نہیں تھی۔ وہ تنگ سا کمرہ شاید کبھی استعمال کیا جاتا ہو، مگر اب وہاں دھول و گرد کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس قبر جیسے کمرے میں وہ گھٹنے موڑے پیڑ سے لگائے زمین پر پڑی تھی۔ ہونٹ کے کنارے زخم پر اب کھرن جم چکی تھی، بال دور سے اڑ کر ایک دوسرے سے چپک گئے تھے۔ اس کے جسم پر وہی لباس موجود تھا جو اس نے اپنے اغوا کے وقت پہنا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ اس عالیشان محل کے زندان میں محبوس تھی۔ پپڑی زدہ لب اور دھیمی دھیمی چلتی سانسوں کے بیچ وہ فضا میں موجود حبس کو بھی محسوس کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اپنے گھر واپس جانے کی ساری امیدوں کو چھوڑ کر وہ بس اپنی سانسیں گر رہی تھی کہ شاید سانسوں کی یہ بے رحم دوڑ ٹوٹے اور وہ ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جائے۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مگر وہ اسی طرح پڑی رہی۔ کوئی بے حد آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور دو زانو اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جویریہ، کسی نے بے حد اپنائیت اور دکھ سے اسے پکارا۔ وہ آنکھیں کھولتی سیدھی ہوئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بھائی اس کے سامنے تھا۔ اسے ہر چیز خواب جیسی لگی یا کوئی وہم۔ وہ اس سے ہاتھ لگائے گی اور وہ غائب ہو جائے گا۔ فہد ندیم مزید اس کی ویرانی آنکھوں میں نہیں دیکھ پایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا اور اپنے گلے لگا لیا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ تو یہ نہ ہی خواب تھا اور نہ ہی میرا وہم، اس کا بھائی حقیقتاً اس کے سامنے تھا۔ اس نے پہلی دفعہ اسے آنسوؤں سے روتے دیکھا۔
इसके आंसू अब जवेरिया के कंधे पर गिर रहे थे, मगर इसकी आंखें खुश्क थी। वो पिछले एक हफ्ते में जितना रो चुकी थी कि अगर इसके पास आंसुओं का समंदर भी होता तो खत्म हो गया होता। इसके कंधे पर अपना सर रखे वो बेतासुर निगाहों से इसे रोता देख रही थी। जवेरिया, बहुत तकलीफ पहुंचाई है उन्होंने। इससे अलग होते हुए इसने इसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा। भाई, आप मुझे लेने आए ना? इसके सवाल को नजरअंदाज करके इसने पूछा। इसके सवाल में इतनी हसरत थी कि फहद को अपना दिल कटता हुआ महसूस हुआ। वो आज इसीलिए यहाँ अपने एक करीबी दोस्त एसपी के साथ आया था, और जब इन लोगों से जवेरिया के बाबत सवाल किया गया तो इन्हें निकाह के पेपर्स के साथ जवेरिया के दस्तखतशुदा पेपर दिखाया गया, जिसमें साफ लिखा था कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर है और अपने भाई के साथ नहीं जाना चाहती। दूसरा ये कि इसे अपने भाई से खतरा है, इसलिए वो यही रहेगी। काश वो इसे यहाँ से ले जा पाता जिसे इतनी मोहब्बत से पालकर बड़ा किया। वो इसकी नजरों के सामने ऐसी हालत में थी और वो कुछ करने के काबिल नहीं था। इसकी आंखों में एक दो फिर आंसू आने लगे। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा जवेरिया, ये मेरा वादा है। तुम्हें बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इन बड़े और ताकतवर लोगों को मुझे दुनिया के सामने बेनकाब करना है। बस 2 दिन रुक जाओ, फिर तुम देख लेना कि तुम्हारा भाई किस तरह तुम्हें यहाँ से बाहिफाजत निकाल लेने के साथ साथ डीडी कंपनी की हकीकत दुनिया के सामने ले आएगा, इसने कहा और इसके सर को थपथपाता वहां से चला गया। मुझे यहाँ से निकाल ले भाई, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपकी बहन मर जाएगी, आप इसे यहाँ से धूल ले जाएं भाई। जवेरिया जमीन पर लेटी आंखें बंद किए दीवाना वार वही आवाज दोहरा रही थी। ठंडी आग नावल का दूसरा हिस्सा यहाँ खत्म होता है। तीसरे पार्ट के साथ मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।